الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، میری پیاری بہنوں، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس احکر نے اپنا نیا یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے۔ چونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کا یہ سوشل میڈیا کا دور ایسا ہے کہ اپنی بات دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا انتہائی آسان اور سستا ذریعہ ہے، جس میں بہت ساری تگ و دو، بہت ساری بھاگ دوڑ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ کا موقف دنیا کے ہر کونے میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب میں M.Phil کا طالب علم تھا، غالباً دوسرے سال میں تھا، تو میرے ایک عربی کے استاد تھے، ماشاءاللہ بہت زبردست، بڑے شفیق، بڑے اعلیٰ قسم کے عربی دان تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے طالب علمی کا ایک واقعہ مجھ سے شیئر کیا، بلکہ ایک ساری کلاس سے شیئر کیا، اور وہ ایسا زبردست واقعہ تھا کہ وہ دل میں گھر کر گیا۔ وہ واقعہ کیا ہے، میں اپنی تعارفی تمہیدی گفتگو میں وہ ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد نیت کی کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے، کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ اپنے پاس جو کچھ بھی اس دنیا سے حاصل کیا، خصوصاً علم کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس دنیا کو دے کے جایا جائے، نہ کہ اپنے ساتھ قبر میں لے جائے۔ یہ سوچ کیوں بنی؟ یہ بنی ایک واقعے کے پیش نظر۔ وہ واقعہ کیا ہے میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا، آپ بھی کچھ ایسا کرنے کا سوچیں گے انشاءاللہ۔ یہ چینل جس میں میں مختلف چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، دینی علوم پر مبنی ہوگی، دنیاوی علوم پر مبنی ہوگی، اور دیگر چیزیں بھی اس میں شامل ہوں گی۔ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے قبل ایک آپ سے درخواست کہ آپ میرے چینل کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس صدقہ جاریہ کا سلسلہ بنے گا، اور دینی علوم، دینی تعلیمات آپ کے ذریعے سے مختلف لوگوں تک پہنچیں گی۔ اگر کسی نے سن کر کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیا، انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے زمانے طالب علمی میں تھے، ہمیں پتہ چلا کسی جگہ ایک خانقاہ ہے، اس کے ساتھ کوئی لائبریری متصل ہے، اور اس لائبریری میں کچھ مخطوطے پڑے ہوئے ہیں۔ مخطوطہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ ہوتا ہے۔ اب وہ حدیث کا نسخہ ہے، قرآن مجید کا نسخہ ہے، کوئی تفسیر ہے، کوئی سیرت کی کتاب ہے، مختلف نوعیت کی کتابیں ہو سکتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ علم ہوا کہ فلاں لائبریری میں مخطوطے موجود ہیں۔ ہم نے نیت کی کہ چند دوست مل کر جاتے ہیں اور ان مخطوطوں کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ جب ہم سب دوستوں نے پلان کر لیا کہ کیسے وہاں جائیں گے، سواری کا بندوبست کیا، اپنے جانے کے لیے جو لوازمات تھے وہ سارے جمع کیے، ایک گروپ کی صورت میں ہم وہاں پہنچے۔ جب خانقاہ پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ جو متصل لائبریری ہے وہ بند ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور کیا معاملہ ہے، کیوں اسے بند کر دیا گیا ہے، کیوں اس کی زیارت سے محروم رکھا جا رہا ہے، یہ تو کھلی ہونی چاہیے کہ ساری امت اس کی زیارت کرے۔ تو منتظمین نے ہمیں بتایا کہ اس وقت جو اس خانقاہ کے گدی نشین ہیں، ان کے ایک مرید بیرون ملک سے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ کوئی ایک کتاب مخطوطوں میں سے کوئی ایک مخطوطہ انہوں نے مانگا کہ میں اس کو باہر لے جاتا ہوں، اور کوئی اسپیشل قسم کا کیمیکل ملتا ہے وہ اس پہ لگاتا ہوں، جس سے یہ کتاب کے اوراق جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ ورنہ عمومی طور پہ
کاغذ جو ہوتا ہے یہ کچھ عرصے کے بعد بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس پہ دیمک بھی لگ جاتی ہے، کیڑا بھی آ جاتا ہے، مختلف مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی ایک لائف ہوتی ہے، اس کے بعد اس سے ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایسی نایاب چیزیں ہیں کہ یہ رہتی دنیا تک امت کے لیے محفوظ ہونی چاہیے۔ تو بزرگوں نے ایک نسخہ اپنے مرید کو دے دیا، وہ وہاں سے لے کر چلا گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے اپنے بزرگوں کے پاس نہ آئے، اس نے اس مخلوقے کو نیلام کیا اور لاکھوں لاکھ اس کی مالیت بٹوری، اور وہ مخلوقہ اب کسی یورپی ملک کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ جو خانقاہ کے بزرگ تھے انہیں انتہائی دکھ ہوا، انتہائی افسوس ہوا، انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ اس لائبریری کو مستقل بند کر دیا جائے، اب کوئی بھی اس کی اندر موجود کتابوں کی زیارت نہیں کر سکے۔ ہم سب جو گروپ کی صورت میں گئے تھے، ہم نے ان بزرگوں سے ملاقات کی، ان کا ذہن بنانے کی کوشش کی کہ حضور آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ اس کی مزید کاپیز بنوائیں، مزید نقول تیار کریں اور اس کو پھیلائیں کہ یہ چیز، یہ ایک ایسی نایاب چیز ہے کہ اگر یہ امت کے پاس موجود رہے تو اس کے فیوز و برکات ساری امت حاصل کرے۔ خیر انہوں نے کافی لیت و لال سے کام لیا، نہیں نہیں نہیں، ہم اس تگ و دو میں تھے کہ ہمیں چلے وہ یہ مخلوقہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیں، لیکن کم از کم دیکھنے کی تو اجازت ملنی چاہیے۔ بالآخر کافی بحث و مباحثے کے بعد، محنت سے ماجت کے بعد بزرگ تیار ہو گئے، اور اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ جب لائبریری کا دروازہ کھلا، دل کے کانوں سے، دل کی آنکھوں سے ہم نے دیکھا اور آپ سنے کہ وہ ساری کی ساری کتاب جو ہے وہ بوسیدہ ہو کر گل سڑ کر مٹی کا ڈھیر بن چکی ہے، جس سے ہمیں اتنا افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ کاش یہ بزرگ اس کی کاپیز بنوا لیتے، اس کو مارکیٹ میں دے دیتے، کسی مختلف جگہوں پر لائبریریوں میں رکھوا دیتے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، کتنا بڑا اجر عظیم حاصل ہوتا، لیکن ایسا اور سارا خبر ضائع کر۔ دوستو یہ وہ واقعہ ہے جس کو ہمارے استاد صاحب نے کوٹ کیا، اور ہمیں ایک نصیحت جو میں آج آپ کو کرنا چاہتا ہوں، وہ نصیحت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی، چاہے وہ علم کی، چاہے وہ حسن اخلاق کی نعمت، چاہے وہ کسی بھی چیز کی نعمت، سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت سے نعمت ایمان کی نعمت۔ اللہ نے آپ کو جو بھی نعمتیں عطا کر رکھی، ان کو اپنے ساتھ ہی قبر میں نہ لے کر ان کو بانٹیں، دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر صحابہ کرام اس وقت وہ مخطوطے نقل نہ کرتے تو آج ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ قرآن مجید، فرقان حمید جو تختیوں، پتوں اور دیگر جگہوں پر موجود تھا، اگر صحابہ کرام اس کو جمع نہ کرتے تو وہ ہم تک کیسے پہنچتا؟ صحابہ کرام، علماء کرام، محدثین، فقہا اگر یہ ساری معلومات جمع کر کے امت کو نہ دے کے جاتے تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، خیر الناس ینفع للناس، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو پیارے دوستو، اسی سوچ، اسی نیت کے ساتھ میں نے بھی آغاز کیا کہ انشاءاللہ عز و جل جو کچھ معلومات یا علم یا دین یا دنیا سیکھی ہے وہ انشاءاللہ دنیا کو ہی دے کے جانا ہے۔ اس میں میں نے اسکول، کالج، یونیورسٹی جو مختلف جگہوں سے جو تعلیم حاصل کی، جو اپنے تجربات سے سیکھا، میری میٹھی
سرکار کی غلامی دعوت اسلامی اس سے جو سیکھا میرے میٹھے مرشد شیخ طریقت شیخ شریعت عاشق اعلیٰ امام عشق منبع جود و سخاوت آفتاب کاکیت ماہتاب رضویت صاحب خوف و خشیت امیر اہل سنت میرے من کے شہزادے میرے مرشد کریم ان سے جو کچھ سیکھا جو کچھ حاصل کیا جو سیکھنے کا موقع ملا بہت زیادہ نہیں کوئی بہت بڑے دعوے نہیں جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا انشاءاللہ وہ ضرور شیئر کریں گے اسی طرح آئی ٹی میری فیلڈ ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے بچے ہیں چھوٹے بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیگر معلومات انشاءاللہ ضرور آپ سے شیئر کریں ہم سے جڑے رہیے انشاءاللہ آپ کے اندر انقلابی سوچ ضرور برپا کریں انقلاب نہیں لا سکتے لیکن انقلابی سوچ ضرور برپا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا حامی ناصر ہو آپ سب خوب اپنی حفاظت کیجیے گا گھر والوں کی حفاظت کیجیے گا فتنہ فساد کا دور ہے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیے غلطیاں کوتاہیاں ممکن ہیں زندگی میں ہو جاتی ہیں لیکن ان پر ڈٹے رہنا اچھی بات ہے ان سے رجوع کر لینا چاہیے اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جس دینی خدمت کے جذبے کے تحت یہ چینل سٹارٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر